آج کی سب سے اہم تازہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں عبدالرؤف صاحب کے جو ہیں پی پی 139 سے جو ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے تھے ان کے کاغذات نامزدگی ہی ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں، بلکہ صرف ان کے نہیں، ان کی اہلیہ کے بھی کاغذات نامزدگی جو ریجیکٹ کر دیے ہیں۔ مطلب نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اب ان کے کاغذات جو ہیں وہ کس وجہ سے ریجیکٹ کیے گئے ہیں، وہ جو وجوہات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، جو ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، وہ سننے والے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ایک تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، دوسرا یہ ہے کہ میاں عبدالرؤف کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی، اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ جب پچھلی میاں عبدالرؤف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جو ہے ایک طاقتور شخصیت رانا تنویر صاحب کے خلاف انہوں نے اپنے ڈیرے پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس کے اوپر میں نے تزیہ پیش کیا تھا بڑا جو ایک اس میں، لیکن ایک بات میں نے اس میں کی تھی کہ ابھی اس طرف سے بھی جواب آنا ہے، وہ جواب بڑا طاقتور ہوگا، اور وہ جواب جو ہے آج ہر طرف یہی بات جو ہے میں سن رہا ہوں، بہت ساری مجھے کالز آ رہی تھی، میں کیونکہ تھوڑا سا مصروف تھا تو مجھے یہ بار بار کالز آ رہی تھی کہ یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ حالانکہ جب یہ کاغذات ریجیکٹ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، مجھے تقریباً 3 بجے سے کے قریب مجھے یہ خبر میرے پاس آ چکی تھی، اور یہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میاں عبدالرؤف صاحب کے ڈاکومنٹس آج کوالیفائی نہیں ہونے جا رہے، تو پھر یہ بات میں خبر کنفرم ہوگی، تو میں نے سوچا پھر میں جو ہے آپ کے ساتھ ویلاگ میں یہ پوری مکمل خبر کو شیئر کروں گا کہ اصل میں میاں عبدالرؤف صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ کاغذات جو ہیں انہوں نے جو وہاں پہ جمع کروائے ہوئے تھے، آپ نے پیچھے لسٹیں پڑھی تھیں جن میں میاں عبدالرؤف صاحب کا نام تھا اور ان کی اہلیہ کا نام تھا۔ تو آج جب وہ وہاں پر پیش ہوئے، جو ہے متعلقہ آفس میں پیش ہوئے جہاں پر ان کے ڈاکومنٹس کی پڑتال ہونی تھی، شیخ پورہ کے اندر آفس ہے، بڑا مشہور آفس ہے، اس آفس کے متعلق ایک اور بھی پیچھے واقعہ گزرا ہے جس طرح رانا طاہر صاحب بھی ڈاکومنٹس جمع کروانے گیا تھے۔ رانا طاہر صاحب کے بارے میں دوری شہریت کے چرچے ہر جگہ ہو رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ ویلاگ میں ساری آپ کو بات بتاؤں گا۔ صرف جو ہے میاں عبدالرؤف کا جو ٹاپک ہے، ان کے ڈاکومنٹس جو ہے کیوں ریجیکٹ کیے گئے اس کے اوپر ہی بات کریں گے۔ میاں عبدالرؤف صاحب کے اوپر جو پہلا اعتراض لگایا گیا ہے، سب سے بڑا اعتراض یہ لگایا گیا کہ ان کی ایک صاحبزادی جو ہے وہ اس فارم کے اوپر مینشن، ان کا نام نہیں مینشن تھا۔ ان کے وکیل نے ان کا جو کاغذات نامزدگی کا جو فارم ہے جب وہ سبمٹ کیا، اس پہ ایک ان کی بیٹی جو ہے تقریباً 11-12 سال ان کی عمر ہے، ان کا نام مسنگ تھا۔ یہ ایک ٹیکنیکلی غلطی تھی، یہ حالانکہ جو پیچھے بے فارم ہے یا ایفیڈیوٹ ہے، جو نادرا ریکارڈ ہے، اس میں ان کی بیٹی کا ریکارڈ بھی موجود ہے، اور میرے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کا جو بے فارم ہے یا شناختی کارڈ جو ہے، جو نادرا کی ویلڈ ڈاکومنٹ ہے یا ایف آر سی جو فیملی ہسٹری ہے، اس میں ان کی بیٹی کا نام موجود ہے۔ یہ ٹیکنیکلی ایک غلطی تھی جو کہ وہاں پہ ٹھیک بھی کی جا سکتی تھی، نیچے نام بھی ڈالا جا سکتا تھا اگر وہ مہربان ہوتے۔ جب وہ مہربان ہوتے ہیں تو ایسی غلطیاں جو ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں، جب وہ مہربان نہیں رہتے تو یہ غلطیاں جو ہیں وہ بہت بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں۔ بہرحال کل کا جو ایک پروونشل اسمبلی کا ممبر رہا ہے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا تھا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، آج اس کے اوپر جو غلطی تھی، اس کے اوپر ایک جو لگائی گئی، جو ایک آپ کہہ لیں کہ پہلی جو ریجیکشن کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو چھپایا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام نہیں لکھا فارم کے اوپر۔ یہ ٹیکنیکلی غلطی تو ہے، جینون غلطی ہے، لیکن اس کو وہاں پہ سدھارا جا سکتا تھا، صرف فلنگ ہاتھ سے آپ نے نام ہی لکھنا تھا، نیچے ڈاکومنٹ میں ان کا نام موجود تھا، بے فارم ایف آر سی، کوئی چیز آپ منگوا بھی سکتے تھے موقع پر، کوئی چیز کا کمی بیشی ساتھ ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے۔ جب آپ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں تو ساتھ آپ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈاکومنٹس کی کوئی کمی بیشی ہوئی، کوئی اگر رہ گیا، مسنگ ہو گیا، تو وہ میں جمع کروا دوں گا۔ جب بھی آپ ڈاکومنٹ جمع کروانے جاتے ہیں تو ایک یہ ایفیڈیوٹ یا حلف نامہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ پہلے تو ان کا یہ تھا۔ دوسرا ان کے اوپر جو اعتراض لگا، جو وہ یہ اعتراض لگا کہ انہوں نے بلیو پاسپورٹ جو ہے وہ واپس نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں، آپ کو اسمبلی میں کوئی نہ کوئی رکنیت ملتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ویسے تو جو پاسپورٹ ہے وہ منسٹریز کو ایشو ہوتا ہے، اور اس پہ آپ 70 سے زائد کنٹریز میں آپ انٹری فری جو ہے وہ سفر کی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہوتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور پاسپورٹ ہے۔ جب آپ سیاستدان بنتے ہیں، سیاسی جو اب آپ سیاستدان بن رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑے بینیفٹس میں یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بلیو سٹیکر آ جاتا ہے۔ بلیو سٹیکر ایک طاقتور سٹیکر ہے، وہ کسی بھی ملک کے جو ہے وہ طاقتور لوگوں کو ایشو ہوتا ہے، اور پولیٹیشنز جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اہل ہوتے ہیں۔
تو پولیٹیشنز کو یہ جاری کیا جاتا ہے، عام طور پر منسٹرز وغیرہ کو جاری کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی جو بھی سیاستدان جو پہنچتا ہے وہ بنوا لیتا ہے۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ جب یہ آپ کے پاس بلیو پاسپورٹ ہوتا ہے تو آپ نے جب آپ رکنیت اسمبلی نہیں رہتے یا منسٹرز نہیں رہتے تو آپ نے اس کو واپس جمع کروانا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ میاں عبدالرؤف صاحب نے یہ جو ہے بلیو پاسپورٹ واپس نہیں جمع کروایا۔ میں میاں عبدالرؤف صاحب سے اس کی وجوہات جاننے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ابھی تک یہ پاسپورٹ کیوں رکھا ہوا ہے۔ میں ایک اور دوست ہمارے ہیں جو رکن پنجاب اسمبلی ہے، میرا ان سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں تو آپ نے ایک جو ہے وہ اسپیشل جو اجازت نامہ جو ہوتا ہے یا آپ اس کی کہہ لیں پرمیشن لینی ہوتی ہے، تو پرمیشن لے کے آپ اس کو جو ہے اس کے لیے اسپیشل ایک لیٹر جاری ہوتا ہے، لے کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو جب آپ کی پارٹی حکومت میں ہو، آپ طاقت میں ہو، تو آپ اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ یہ تھی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کیا ان وجوہات یہ جو دو ان کے ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے ہیں، کہ اس کے بعد جو ہے وہ آگے الیکشن کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ الیکشن کو کنٹینیو کر پائیں گے، اس کے بعد وہ صبح یا آج ہی شاید انہوں نے کر دی ہو، وہ جو صبح وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ میرا تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں میرے پاس، اگر میری بیٹی کا نام نہیں ہے تو یہ میری بیٹی موجود ہے نادرہ کے ریکارڈ میں، اس کو میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ڈاکومنٹس میں کوئی بچہ میرا چھپا نہیں ہوا، یا دوسری شادی کر کے میں نے بیوی یا بچے چھپائے نہیں ہوئے، یہ میری بیٹی موجود ہے۔ یہ ایک ہیومن ایرر کی وجہ سے، ایک ہیومن ٹیکنیکلی ایرر نہیں یا سوچے سمجھے کوئی غلطی نہیں کی گئی، ایک ہیومن ایرر کی وجہ سے یہ نام فل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض بھی مسترد ہو سکتا ہے۔ دوسرا بلیو پاسپورٹ کا، اگر میاں عبدالرؤف صاحب جو ہے بلیو پاسپورٹ ان کے پاس ہے، انہوں نے واپس نہیں جمع کروایا اور اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے کوئی اجازت نامہ لیا ہوا ہے، کوئی اسپیشل لیٹر اتھارٹی لیٹر لیا ہوا ہے، تو وہ بھی اس وہاں پہ جا کے جو ہے ان کی ایکسیپٹنس ہو جائے گی، ان کے ڈاکومنٹ جمع ہو جائیں گے۔ اور جو ہے پچھلی دفعہ جو اعجاز حسین بھٹی ہیں جو ہے ان کے بھی 2-3 دفعہ آئی تھنک جو ہے ڈاکومنٹ ریجیکٹ ہوئے تھے، اور پھر وہ ہائی کورٹ گیا تو وہاں پہ جا کے اپیل کر کے وہ اس پروسیس میں سرخرو ہو گئے تھے۔ تو یہ آج کی سب سے اہم خبر تھی کہ جو ہے ایک رکن اسمبلی، سابقہ رکن اسمبلی جو 2 الیکشن لڑ چکا تھا، جو بلکہ ایک الیکشن جیتا، ایک جنرل الیکشن ہار گیا، آج جب وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے گیا، اور اس وقت الیکشن لڑنے گیا جب وہ اس علاقے کی بلکہ کس ملک کی دوسری جو سب سے طاقتور شخصیت ہے ان کے خلاف جب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے گیا ان کو للکار کر، تو پھر اس کے کاغذات ہی ریجیکٹ ہو گئے۔ یہ ایک عام مفروضہ جو ہے عوام میں چل رہا ہے، بلکہ اس میں جو صداقت کتنی ہے، جو حقائق کتنے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ واقعی طاقتور ہوئے، واقعی انہوں نے یہ کروایا ہوا، تو پھر وہ میاں عبدالرؤف صاحب کے ڈاکومنٹ ہائی کورٹ میں بھی کلیئر نہیں ہونے دیں گے۔ تو دیکھنا تو یہ ہوگا کہ میاں عبدالرؤف صاحب کی جو اپیل ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور یہ مفروضہ سچ ثابت ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ 2 ٹیکنیکل ایرر تھے جس کی وجہ سے جو ہے میاں عبدالرؤف صاحب کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے تھے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کیوں کیے گئے ہیں؟ تو یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ وہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ جو سیم میاں عبدالرؤف صاحب کی جو غلطیاں تھیں، جو ایررز ہے، ریجیکشن کی وجہ تھی، وہ ان کی بیوی ان کی ڈپینڈنسی میں تھی، یعنی کہ ان کی کفالت میں تھی۔ تو سیم جو ہے، کیونکہ وہ ذریعہ روزگار یا ذریعہ معاش دونوں کا ایک ہی تھا، اور وہ ان کی ڈپینڈنسی میں تھی، ان کی کفالت میں تھی، تو وہ سیم جو رول ہے ان کے اوپر لاگو ہو گئے ہوں گے۔ تو میرے خیال سے یہ 2 ریزن تھی۔ تو اگر ان کی بیوی کا کوئی علیحدہ سے کاروبار ہوتا، وہ ڈپینڈنٹ نہ ہوتی، وہ علیحدہ سے ٹیکس پیئر ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر یہ شرائط و ضوابط لاگو نہ ہوتے۔ تو اس لیے آج کے بعد جن سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے تو وہ اپنی بیویوں کو انڈیپینڈنٹ بھی رکھیں، جو ہے انڈیپینڈنٹ رکھیں، وہ باقاعدہ ٹیکس پیئر ہو، ان کا سورس آف انکم علیحدہ ہو۔ تو اس صورت میں جو ہے اگر میاں اگر الیکشن لڑنے جا رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض آتا ہے، تو وہ بیوی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے، وہ اعتراض وہاں ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ٹیکنیکلی 2 چیزیں تھیں، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی۔ باقی رانا طاہر کے حوالے سے جو ان کی آپ کہہ لیں کہ ڈیول نیشنلٹی، کینیڈین نیشنلٹی کے حوالے سے ایک شور و مچایا جا رہا ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ویلاگ ہے وہ بھی میرا آج رات کو اپلوڈ ہو جائے گا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس وقت مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔